اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولوں کے ٹاپک کو ہم قرآن پاک کی مختلف آیات کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں جسٹ آپ کے ساتھ کچھ آیات شیئر کر رہا ہوں، آپ خود بھی اس پہ غور و فکر کریں، اس سے اگلی پچھلی آیات کو دیکھیں۔ جیسا کہ یہ جو آیت ہے، اس سے ایک آیت چھوٹی سی ہے وہ چھوڑ کے جو 49 نمبر آیت ہے وہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں توحید اور شرک کے ٹاپک میں۔ تو آپ اسی طرح اس سے اگلی پچھلی آیات خود بھی دیکھیں تو اس میں بھی بہت قرآن کی تو ہر آیت اٹ سیلف وزڈم ہے، لیکن وہ آپ کو کنٹیکسٹ سمجھ آ جاتی ہے اور اتنی باتیں سمجھ آتی ہیں، آپ کا انٹرسٹ خود ڈیولپ ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 47، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ آیت ہمارا جو ٹاپک رسولوں کا چل رہا ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، کہ یہی بات میں پہلے بھی 2-3 دفعہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں اس ٹاپک میں، اور شاید اس سے پہلے بھی کی ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنی کہ جب جو رسول کسی بھی امت کا آتا ہے تو پھر، اور یہ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں، اور آپ کے پاس یہ ایک واضح سامنے آپ کے پاس آیت بھی آ گئی جو میں شیئر کر رہا ہوں، تو وہ یہ بات ہے کہ جب کسی بھی امت کا رسول آ جاتا ہے اس امت میں تو پھر ان کا فیصلہ اس دنیا میں کیا جاتا ہے، وہی جو قیامت والے دن ہونا ہے اس کا تھوڑا سا مطلب اس طرح کا کچھ فیصلہ یہاں بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایگزیکٹلی تو نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، لیکن ان کو اسی عذاب کی جھلک دکھائی جاتی ہے جو انکار کرنے والے ہیں، اور مومنوں کو یقیناً ان کی مدد کی جاتی ہے، یا ان کو بہتر، ان کو سیف رکھا جاتا ہے، ان کو عذاب سے بچایا جاتا ہے۔ اور یہ تطہیر کے عمل کی بھی ہم آیت دیکھ چکے، یہ بار بار میں ایکسپلین کر چکا، یہ ایگزیکٹ آیت میں وہی قانون بیان ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پچھلی آیت خود پڑھ لیں، وہ ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں تھی، لیکن وہ اتنی پیاری اور اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اس لیے میں نے وہ نہیں لی اور نہیں کی، لیکن آپ خود اس کو پڑھیں۔ اس میں ایگزیکٹلی یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو قیامت کا جس چیز کا وعدہ ہم تم سے کر رہے ہیں، کیا اس کا کچھ حصہ ابھی سے نہ کر کے ابھی سے نہ دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایگزیکٹ جو دوسری ڈیٹیل یا جو میں دوسری بات کر رہا ہوں وہ اس سے پچھلی آیت میں آپ کو مل جائے گی، پوری بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور اس آیت میں اٹ سیلف بھی ہو رہی ہے، لیکن کسی کے ذہن میں ہو تو مزید کہ جی یہ بات تو اس میں نہیں ہے یا کچھ ایسا، تو وہ پچھلی آیت سے مل جائے گی۔ اچھا، یہ بات کیا ہے؟ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو پھر ہر امت کے لیے حضور پاک کے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مینز بات وہی ہے، ہر امت کے لیے رسول ہے، لیکن اب ہر امت کے لیے ایک ہی رسول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہر امت کے لیے علیحدہ علیحدہ رسول ہوتے تھے، اسی لیے تو آپ دیکھیں جو ایون ایک قرآن کی یہی ایگزیکٹلی آیت ہے جس کی بیس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور باقی لوگ کئی ان کا بڑا مذاق بھی اڑاتے ہیں، یا یہ ایگزیکٹلی فیکٹ ہے کہ ہر امت کے لیے اگر رسول ہے تو یہ جو ہمارا انڈیا ہے، سب کانٹیننٹ ہے، تو یہاں بھی تو رسول ہوں گے نا، لیکن یہاں کے کسی رسول کا تو کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہاں سے تھے، سعودیہ سے یا مکہ سے تھے، اور اس علاقے حجاز کے علاقے، مینلی تب سعودی عربیہ تو نہیں تھا، وہ حجاز کا علاقہ تھا، اس میں مکہ تھے، اور مکہ تھا، مدینہ تھا، تو اس میں وہ اس ایریا کے جو ارد گرد رسول آئے، کیونکہ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی تو عرب ہی تھے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی فلسطین کے تھے اور وہ بھی عرب تھے، تو
وہ ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے صرف ان رسولوں کا جو بنی اسرائیل کے تھے، اور وہ بالکل پچھلے بھی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. شاید اس ٹائم اور بھی کوئی ہوں کسی اور جگہ پہ، کوئی کسی اور امتوں میں ہوں، لیکن کیونکہ وہ ان کے قریب تھے اس لیے ہمیں زیادہ ذکر وہی ملتا ہے. تو اس آیت کی بیس پہ یقیناً سب کانٹیننٹ میں، انڈیا میں اور بھی بہت ساری آگے کے جو علاقے ہیں جہاں جہاں کوئی دنیا آباد تھی، یہ چائنا سائیڈ پہ یا کچھ ایسا ہے، یہ ساروں پہ یقیناً رسول آئے ہیں. یہ اس آیت آپ خود پڑھ لیں، اس کی بیس پہ خود اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ریفرنس ہے، میں بار بار کہتا ہوں اس ریفرنس کے ساتھ خود وہ پڑھ لیں. تو ہر امت میں آئے ہیں. تو جن کو یہ اب اپنے بھگوان مانتے ہیں، یا چائنا میں کوئی ان کو وہ مانا جاتا ہے کوئی گاڈ وغیرہ، تو وہ شاید ان کے پیغمبر ہی ہوں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو خدا بنا دیا ہو. سیم ایسے ہی جیسے قریش کے مکہ کے لوگوں نے، قریشیوں نے وہ جو لات عزا اور منات کو، وہ بھی کوئی ایسے ہی کوئی بزرگ ہوں گے ان کو بنا دیا ہوگا، ان کے بت بنا دیے. وہ بھی ان کو خدا نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، وہ خدا مانتے تھے، مطلب وہ ایسے ہی جیسے یہ مانتے ہیں. تو وہ خدا کے سپورٹر مینز ان کو اللہ کے رحمان کے جو ہیں وہ سپورٹر مانتے تھے. جیسے یہ ہندو بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی یہ خدا پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ اس کے سپورٹر مختلف، جیسے وہ کوئی لکشمی ہے، کوئی کچھ ہے کہ یہ دولت کی وہ ہے، یہ فلانی چیز کا ہے، یہ فلانا ہے. تو اس طرح ہی یقیناً یہاں بھی ہوا ہوگا. بہرحال، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ٹھیک ہے. سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ تو ہمیشہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں تو ہمیشہ قیامت کے دن کے کہ ایک دن آئے گا تب فیصلہ کریں گے اللہ پاک. یہ سب اللہ کے پاس آئیں گے اور اللہ پھر فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ رسول کے آنے پہ مینز دنیا میں ہی وہ فیصلے کی بات ہو رہی ہے. اور میں اسی لیے کہا اگر یہ بات آپ کو یہاں سے واضح نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا مطلب تو یہی ہے فیصلہ، یا اگر آپ کو کچھ اور لگتا ہے تو آپ خود اس پہ غور و فکر کریں، لیکن آپ اس سے پچھلی آیت پڑھیں، وہ آپ کو ایگزیکٹلی وہ بتا دے گی. اللہ پاک بات ہی یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، کیا وہی اس کا کچھ حصہ یہاں ہی کر کے نہ دکھا دیں، یا یہاں ہی نہ کر دیں. تو اس طرح کی بات ہے، وہ آیت ہے، تو وہ آپ خود پڑھ لیں، اس میں کیا جاتا ہے. اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، مینز ظلم نہیں ہوتا. جو ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں اللہ کے آگے، مطلب اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے خلاف کیا کیا باتیں چیزیں کرتے ہیں. یہ آپ قرآن پاک میں مختلف رسولوں کے واقعات جو سنتے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا ظلم کرتے ہوتے تھے. تو پھر اس کی وجہ سے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ کافر بن جاتے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کا انکار کر دیتے ہیں. تو ان پہ پھر ان کو فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کو ظلم نہیں کیا جاتا. جو کیا ہوتا ہے اسی کا وہ بدلہ دیتے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر.